نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ اللہ اور رسول کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ سے ہماری کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 to 184 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزے کا ابتدائی حکم دے رہے ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ الحمدللہ، یا رب العالمین، آپ نے ہمیں کتنا آسان دین دیا ہے، کتنی سہولتیں، کتنی آسانیاں بیان کر دیں کہ اگر کوئی ایک کام کرنا کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے تو ساتھ ہی اس کے لیے اس کا نعم البدل دے دیا کہ تم ایسا کر لو تاکہ تمہاری نیکیوں میں کمی نہ آ جائے۔ الحمدللہ۔ آیت 185 میں رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیاں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، بے شک یا رب العالمین، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا رب العالمین، ہم تیری تمام تر مہربانیوں پر دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے شکر کو قبول فرما۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری دعا سن رہا ہے کہ نہیں، تو آیت 186 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ بے شک یا رب العالمین، تو ہر وقت ہمارے قریب ہے اور ہماری پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے تمام تر گناہ معاف فرما دینا اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ۔ آیت 187 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے۔ لہٰذا
ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یا رب العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری حدود کی پاسداری کرتے ہیں، آمین۔ آیت 188 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسروں کا مال ناحق کھانے سے منع فرمایا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں حلال کھانے اور حلال کمانے کی ایسی تڑپ پیدا فرما دے کہ کبھی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے کا سوچے بھی نہ، آمین۔ آیت 189 میں بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کا خود سے بنائی ہوئی رسومات سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ بعض اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تو وہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونے کو ناجائز سمجھتے تھے، اور ایسی صورت میں گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں گھر میں نقب ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ یہ آیت اس فضول رسم کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یا رب العالمین، تو نے ہمارے لیے دین کو بہت آسان بنا کے دیا، لیکن ہم نے اپنی فضول رسومات کی بنا پر خود ہی اپنی جانوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔